بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین علماء یہود اور راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہیں۔ ابن سعد بہقی اور ابو نعیم نے بطریق ابن اسحاق سے، انہوں نے باسناد عاصم بن عمر بن قتادہ نے محمود بن لبید سے اور محمد بن لبید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا کہ میں ایرانی النسل تھا اور میرا باپ ایک کاشتکار تھا جو مجھ پر بڑا مہربان اور شفیق تھا، حتیٰ کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ وہ مذہباً آتش پرست اور عقائد میں شدید غلو کرنے والا تھا۔ میں اس کے آتش خانے کا محافظ اور منتظم تھا۔ میں دوسرے لوگوں کے مذہبی نظریات اور رسوم سے بیگانہ تھا۔ اس سلسلہ میں مجھے بس اس قدر معلوم تھا جو کچھ میں نے اپنے ماحول سے حاصل کیا تھا۔ میرے باپ کی زمین پر کچھ کارندے مقرر تھے۔ ایک روز باپ نے بلا کر کہا، میرے بیٹے، مجھے اس زمین کا فکر لاحق ہے، اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ تم کھیتوں پر جا کر کرندوں سے یہ کہہ دینا، مگر وہاں ٹھہر نہ جانا، کیونکہ تمہارے ٹھہر جانے سے سارا کام درم برم ہو جائے گا۔ میں کہنے کے مطابق چل پڑا۔ راستے میں عیسائیوں کے ایک معبود پر سے گزر ہوا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ عمارت کیسی ہے اور اس میں کون لوگ رہتے ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا، یہ عیسائیوں کا کنیسہ ہے اور اندر لوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ ان کی آوازیں ہیں جو تم سن رہے ہو۔ میں ان کو اور ان کے طرز عبادت کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ مجھے ان کا یہ طرز عبادت دیکھ کر اس قدر حیرانی ہوئی کہ میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ان کے پاس سے ہٹنے کو دل نہ چاہا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میں رات کے وقت جب واپس گھر آیا تو لوگ مجھے تلاش کرنے روانہ ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر والد نے کہا، کہاں رہ گئے تھے؟ کیا میں نے تم کو جلد واپس آنے کی تاکید نہیں کی تھی؟ میں نے کہا، ابا جان، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کو لوگ عیسائی کہتے ہیں۔ مجھے ان کی عبادت اور دعا بھلی معلوم ہوئی۔ میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں۔ والد نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، تیرا دین تیرے آباء و اجداد کا دین ان سے بہتر ہے۔ میں نے باپ سے عرض کیا، واللہ ہم لوگوں کا دین ان لوگوں کے دین سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، بہتر نہیں ہے۔ ہم لوگ آگ کو پوجتے ہیں جس کو ہم خود روشن کرتے ہیں۔ اگر ہم روشن کرنا چھوڑ دیں تو یہ خاکستر ہو جائے۔ یہ جواب سن کر میرے باپ کو اندیشہ ہوا، لہٰذا اس نے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے اپنے گھر میں قید کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ان نصرانیوں کے پاس ایک اور شخص کو بھیجا اور ان سے پوچھا، تمہارے دین کے اصول کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا، ملک شام میں ہیں۔ میں نے پیغام دیا، آپ حضرات میں سے کوئی صاحب وہاں جانے والے ہوں تو مجھے خبر کر دیں۔ کچھ عرصے بعد چند عیسائی تاجر آئے۔ انہوں نے مجھے اطلاع کرا دی۔ میں نے کہلوا دیا کہ تاجر اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر جب واپسی کا ارادہ کریں تو مجھے اس موقع پر خبر کرا دیں۔ لہٰذا جب وہ اپنی مصروفیات ختم کر کے واپس ہونے لگے تو مقامی عیسائیوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے پیروں سے بیڑیاں نکال دی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر ملک شام پہنچ گیا اور نصرانی مذہب کے سب سے بڑے اسقف کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ کنیسہ کا منتظم ایک ایسا اسقف ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے عرض کی، میری خواہش ہے میں تمہارے کنیسہ میں رہوں اور اللہ کی عبادت کروں اور تم سے اچھی اچھی باتیں سیکھوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ ایک برا آدمی تھا۔ میں نے دیکھا وہ لوگوں کو صدقات کی تلقین کرتا۔ جب لوگ صدقات دے کر اس کے پاس آتے تو وہ خزانے میں رکھ دیتا اور جن مسکینوں کے نام پر یہ حاصل کیے گئے تھے انہیں محروم رکھتا۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر اس سے نفرت ہو گئی، مگر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور مر گیا۔ جب لوگ اس کی دفن کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا، یہ بدتین شخص تھا۔ تم لوگوں کو تو صدقے کرنے کا حکم دیتا تھا اور اس کے لیے تمہیں شوق دلاتا تھا۔ جب تم صدقات اکٹھا کر کے اس کے پاس لاتے تو یہ ان کو جمع کر لیتا اور غرباء و مساکین کو کچھ نہ دیتا۔ لوگوں نے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا، ابھی اسی کا اندوختہ نکال کے آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا لاؤ۔ میں گیا اور 7 مٹکے سونے اور چاندی سے لبریز ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اسے ہرگز دفن نہ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سولی پر لٹکایا اور سنگسار کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کو لے کر آئے جو ان کے خیال میں ایک قابل اور ایماندار شخص تھا اور اس کے منصب پر مقرر کر دیا۔ میں نے کبھی آج تک نہ اپنوں میں نہ غیروں میں غرض کسی شخص کو اس شخص کی طرح
زاہد شب زندار نہیں دیکھا تھا، اس کے رات دن عبادت میں گزرتے تھے، میں نہیں جانتا کبھی میں نے اس سے زیادہ کسی سے محبت کی۔ بہرحال میں اسی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے اس سے اس وقت کہا، اے جناب، اب آپ کا وقت آخر ہے اور جو امر الہی میں ہے اسے آپ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ برائے مہربانی مجھے کچھ حکم دیجیے اور کسی کی طرف میری رہنمائی کیجیے۔ اس نے کہا، اے بیٹے، میں تو کسی کو نہیں جانتا، البتہ ایک شخص موصل میں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، یقیناً تم اس کو میری طرح پاؤ گے۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا تو میں موصل پہنچا، اس شخص کے پاس گیا، میں نے اس کو ریاضت و عبادت اور ترک دنیا اور زہد میں اسی طرح پایا۔ میں نے اس عابد کو بتایا کہ شام کے اسقف نے مرتے وقت مجھ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی وصیت کی ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کا فیض صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے بیٹے، شوق سے رہو۔ میں مقیم ہو گیا یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے ان سے کہا، میں وصیت کے مطابق آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کی حالت بھی حکم خداوندی کے انتظار میں ہے، لہٰذا آپ کسی کی طرف میری رہنمائی فرما دیں۔ اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، البتہ صرف ایک شخص نصیبین میں ہے، وہ ہمارے ہی دین و مسلک پر ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، امید ہے تم اس کی صحبت میں رہ کر اپنا مقصد ضرور حاصل کر لو گے۔ اس کو دفن کرنے کے بعد نصیبین میں اس شخص کے پاس پہنچا اور بتایا، فلاں نے فلاں کی طرف رہنمائی کی تھی اور انہوں نے اب آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا، اے صاحبزادے، تم رہو۔ پھر میں اس کے پاس سابقہ طور شب و روز رہنے لگا یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت بھی نزدیک آ پہنچا۔ میں نے ان سے کہا، اب آپ کے لیے بھی خدا کا حکم آ گیا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں فلاں شخص نے مجھے فلاں کے پاس جانے کا مشورہ دیا، پھر اس نے آپ کی خدمت میں بھیجا، اب آپ کس طرف رہنمائی کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا، اے برخوردار، میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے طریقے پر ہو، مگر روم میں شہر اموریا کے اندر ایک شخص ہے، تم اس کے پاس جا سکتے ہو، یقیناً تم اس کو اسی طرح مسلک پر پاؤ گے جس پر ہم ہیں۔ پھر جب ہم اسے دفن کر چکے تو میں سفر پر چل دیا اور زہد اموریا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے پہلے راہبوں کی مانند پایا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ میں نے محنت اور مزدوری بھی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں میرے پاس کثیر بکریاں اور گائیں ہو گئی۔ بحکم ایزدی پھر ایک عرصہ بعد زہد اموریا کا بھی وقت آ گیا تو میں نے اس سے کہا، اے میرے میزبان، مجھے زہد شام نے زہد موصل کی طرف بھیجا اور اس نے نصیبین کی طرف اور عابد نصیبین نے پھر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بھی خدا کا حکم آ چکا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آئندہ کے لیے آپ کچھ وصیت فرمائیں گے؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اے بیٹے، اللہ گواہ ہے میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے طریقے پر ہو، اس لیے کس طرح میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں؟ البتہ اس نبی کا زمانہ قریب ہے جو مکہ میں پیدا ہوگا، اس کی ہجرت کا مقام دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ایک شوریدہ زمین میں ہوگا جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی نشانیاں واضح ہوں گی، اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے مگر صدقہ نہ لیں گے۔ اگر تم تلاش حق کا جذبہ رکھتے ہو تو اس علاقے کی طرف چلے جاؤ، اس کے لیے ان کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ پھر جب اس کو دفن کر چکے تو میں چل پڑا۔ دوران سفر مجھے سوداگران بنی کلب کا ایک قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا، تم مجھے اپنی سواری پر سرزمین عرب لے جاؤ، اس کے معاوضے میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ سب جانور ان کو دے دیے، وہ مجھ کر سوار کر کے وادی حجاز لے آئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے مجھ پر ظلم و تشدد کیا، وادی قرا کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے کھجور کے درختوں کو دیکھا تو مجھے امید ہوئی کہ شاید یہ وہی شہر ہو جس کی بشارت پیشوائے اموریا نے دی تھی، مگر یہ بات تحقیق طلب تھی، یہاں تک کہ بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے ایک شخص وادی قرا میں آیا، اس نے میرے اس مالک سے مجھے خرید لیا اور اپنے قبیلہ میں مدینہ طیبہ لے آیا۔ میں نے اس شہر کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے یہودی آقا کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتاتے تھے اور میں اسی طرح غلامی میں زندگی گزار رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تشریف لائے اور میں اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ یہودی آقا کا امزاد بھائی آیا اور کہا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ بنی کیلا کو ہلاک کرے، یہ سارے لوگ اس وقت کعبہ میں مکے کے مسافر کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو آج ہی آیا ہے، ان لوگوں کو
वहम हुआ है कि वो अल्लाह का नबी है। ये सुनते ही मेरे जिस्म पर लर्ज़श तारी हो गई, जिसकी वजह से मुझे गुमान हुआ कि अपने करीब खड़े मालिक पर गिर पड़ूंगा। मैं ऊपर से ये कहता हुआ नीचे उतर आया, ये एक अजीब खबर है जिसे मैं सुन रहा हूँ। मालिक ने मेरी ये हालत देखकर एक तमाचा मेरे रसीद किया और कहा, काम से काम रख। इसके जवाब में मैंने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है, जो खबर हम सुन रहे हैं इसके बारे में तहकीक कर लें। ये कहकर मैं बाग से बाहर निकल आया। राह में इस शहर की एक औरत मिली। मैंने इससे दरियाफ्त किया तो इसने बताया कि इसके घर के तमाम लोग मुसलमान हो चुके हैं। फिर इसी औरत ने बारगाह रसालत तक मेरी रसाई की। मैं जिस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में पहुंचा, उस वक्त शाम हो गई थी और मेरे साथ सदक़े का खाना मौजूद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबाही में तशरीफ फरमा थे। मैंने अर्ज किए, मुझे मालूम हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्द सालेह हैं और आपके साथ कुछ गरीब सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। मेरे पास थोड़ा सा सदका का खाना है। मुझे ख्याल आया कि आबादी में आप ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा ये खाना तनावल फरमाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो अपना दस्ते मुबारक खींच लिया और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया, तुम खाओ। मैंने सोचा यही वो खसूसियत है जिसका जिक्र अमूरिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी के बतौर किया था। इसके बाद मैं लौट आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा से मदीना आ गए। फिर जो कुछ मौजूद था मैंने इकट्ठा किया और साथ लेकर दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और कहा, मैंने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कमाल नहीं खाते। ये मेरी तरफ से हदिया और तोहफा है, सदका नहीं। मेरी बात सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया, सहाबा को भी दिया। मैंने ख्याल किया ये वो दोनों खूबियां हैं जो मुझे बताई गई थी। इसके बाद मैं फिर दरबार रसालत में हाजिर हुआ। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की हमरा जा रहे थे। आपके जिस्म अतर पर ऊफ की चादर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के झुरमट में थे। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द चक्कर लगाने लगा ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर मोहर नबवी की जियारत कर सकूं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस हाल और जुस्तजू में देखा तो समझ गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुश्त मुबारक से चादर उठा दी। मैंने आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत देखी, जिसको मेरे साथी राहब ने अलामत नबूवत के तौर पर बयान किया था। बस मैंने इसे बोसा दिया और मुझ पर गिरिया तारी हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, पीछे से आगे आ जाओ। तो मैं सामने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बैठ गया। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो निशानियाँ कुतुब सवामी में बयान की थी वो मेरी ज़बानी सुनी। जब मैं इनके बयान से फारग हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, मुकातब हो जाओ। लिहाजा मैं अपने मालिक से खजूर के 300 दरख्त और 40 औकिया चांदी पर मुकातब हो गया। असहाब रसूल ने दरख्तों की फराहमी में मेरी मदद की। किसी ने 30, किसी ने 20 और किसी ने 10 पौधे दिए। हर एक ने मकदूर भर तामन किया। फिर मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पौधों को लगाने के लिए गड्ढे खोदने के लिए फरमाया और कहा, जब तुम गड्ढे खोद लो तो मुझे बुला लेना, मैं इनको अपने हाथों से लगाऊंगा। मैंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। इस मरहले पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी मेरी मदद की। वो जहाँ जहाँ निशान लगाते थे वहाँ वहाँ गड्ढे खोदता। जब खुदाई का ये काम मुकम्मल हो गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। चुनाचा हम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पौधे उठा कर देते थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से इनको लगाते और मट्टी को दुरुस्त करते। कसम है इस ज़ात की जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फरमाया, कोई एक पौधा भी तो खुश्क नहीं हुआ। अब मेरे ज़िम्मे दिरहम रह गए थे तो एक शख्स किसी कान से अंडे के बराबर सोने की डली लाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, इस डली को तुम ले लो और इसके ज़रिए तुम अपने मकातीब का जितना हिस्सा है अदा कर दो। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कदर छोटी डली से मेरा कर्ज किस तरह अदा होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसी से तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैंने इस सोने से यहूदी को मकातीब का 40 औकिया अदा कर दिया और इतनी ही मिकदार सोना मेरे पास बच गई। अबू नईम ने बतरीक अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया है। उन्होंने फरमाया कि मैं राम हरमिस में पैदा हुआ। हम उम्र बच्चों के साथ बस्ती में जाना होता। इस बस्ती के करीब एक पहाड़ है जिसमें एक गार है। एक रोज़ मैं तन्हा इसी तरफ चला गया।
اتفاقاً اس جگہ ایک دراز کا آدمی اونی لباس اور بالوں سے بنی چپل پہنے دکھائی دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے اشارہ کیا۔ جب بھی اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے فرزند، تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا اور نہ میں نے یہ نام سنا ہے۔ اس نے کہا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کو اللہ کی طرف سے پیغمبر سمجھتا ہے جو عنقریب رسول تشریف لانے والے ہیں۔ ان کا نام احمد ہے۔ جو ان رسول پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے نجات دے کر آخرت کی راحتوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ میں نے اس اجنبی کی باتوں میں سچائی کی حلاوت اور حقیقت کا نور دیکھا جو اس کے لب گویا سے نمودار تھا۔ میرے دل کو اس کی باتیں لگیں، میرے ضمیر کو انبساط حاصل ہوا، گویا یہ پہلا موسم تھا جس نے مجھے لا الہ الا اللہ ان عیسی ابن مریم رسول اللہ و محمد بعدہ رسول اللہ و بعث بعد الموت کی تعلیم دی۔ پھر اس نے مجھے نماز میں قیام کی تعلیم دی اور کہا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قبلہ کی جانب منہ کرو۔ اس وقت اگر تمہیں چاروں طرف سے آگ بھی گھیر لے تو اطمینان خاطر رکھنا، اور اگر بحالت نماز فرض تمہارے والدین بلائیں تو ہرگز ان کی طرف توجہ نہ دینا۔ ہاں، اگر رسول اللہ بلائیں تو نماز فرض کو بھی قطع کر دینا کہ ان کا بلانا اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اگر تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ جو تہامہ کی پہاڑی علاقے سے ظہور فرمائے گے تو ان پر ایمان لانا اور ان کے حضور میرا سلام پیش کرنا۔ میں نے کہا، ان کی کچھ علامات بیان فرمائیے۔ تو انہوں نے بتایا، ان کو نبی رحمہ محمد بن عبداللہ کہا جائے گا، وہ تہامہ کے پہاڑی علاقے سے ظہور کریں گے، وہ اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے پر سواری کریں گے، آزاد اور غلام ان کے نزدیک برابر ہوں گے، ان کے دلوں میں انسان دوستی اور کرم ہوگا، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان بیضا کبوتر کے برابر ایک مہر ہوگی جس پر غیر مرئی حروف میں اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور نمایاں اور مرئی حروف میں ہوگا۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقے کو اپنی ذات کے لیے ناپسند کریں گے، ان کے اندر کسی کے لیے حسد و عناد نہ ہوگا، نہ وہ مہد پر ظلم کریں گے نہ مسلمان پر۔ طبرانی اور ابو نعیم نے بطریق شرجیل بن سمت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں تلاش حق میں نکلا، اہل کتاب کے راہبوں سے ملا، وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں سرزمین عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا۔ اس نبی کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک بڑا سا تل ہوگا جو مہر نبوت ہے۔ میں یہ اطلاع پا کر سرزمین عرب پہنچ گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو کچھ راہبوں نے نشانیاں بتائیں وہ تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود پائیں، اور مہر نبوت کو دیکھا تو میں نے گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہقی ابو نعیم نے بروایت جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جس قدر کھجور کے درختوں کے عوض مکاتب ہوئے، حسب قرارداد سلمان و یہودی درختوں کی پرورش اور آور ہونے تک ان کی تیاری کرنی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ عنایت درختوں کو زمین میں لگایا، بجز ایک پودے کے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔
मगर वो तमाम दरख्त इसी साल फल ले आए सवाए एक दरख्त के। ये सूरत हाल देखी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस दरख्त को किसने लगाया था? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खेड़ कर खुद लगाया, तो फिर वो भी इसी साल फल ले आया। इब्ने साद अबू नईम ने बरवायत अबू उस्मान महदी हज़रत सलमान से नकल किया है, उन्होंने फरमाया, मैं अपने मालिक के 500 पौधे लगाने पर मुकातब हुआ। जब वो फल ले आए तो मैं बाग को मालिक के हवाले कर दूंगा और आज़ाद हो जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पौधों को अपने दस्ते मुबारक से लगाया, बजज़ एक पौधे को जिसको मैंने अपने हाथों से लगाया। वो सब बाबर हो गए, मगर इसी एक दरख्त में फल न आया। हाकिम व बैकी ने बरवायत अबू तुफ़ैल हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अंडे के बराबर सोना दिया। फिर अंगश्त शहादत को अंगूठे पर रख कर हल्का बनाया, जो दिरहम के बराबर बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस सोने की डली को एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे में कोहे ओहद को, तो यकीनन सोने का पल्ला वज़नी रहेगा। इमाम अहमद व इमाम बहकी ने एक दूसरी सनद से हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है। उन्होंने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोना अता किया और कहा, इससे किताबत का कर्ज अदा कर दो, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मुझे देना है वो इससे किस तरह अदा होगा? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डली को अपनी ज़ुबान मुबारक पर भराया और मुझे देते हुए कहा, इसे ले जाओ, अल्लाह ताला इससे तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। मैं इसे ले गया और वज़न करके इससे 40 औकिया सोना अदा कर दिया। इब्ने इसहाक, इब्ने साद, बैकी और अबू नईम ने अपनी सनद के साथ रवायत किया है। उन्होंने कहा कि मुझसे असम बिन उमर बिन कताता रज़ियल्लाहु ताला ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मुझसे इस शख्स ने हदीस बयान की जिसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से सुना कि मुझे सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रवायत मिली कि अमूरिया के राहब ने सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी वफ़ात के वक्त कहा, तुम मुल्क शाम के 2 पहाड़ों में जाओ। वहाँ एक शख्स पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ की तरफ साल में 1 मरतबा जाता है और उसके रूबरू बीमार पेश किए जाते हैं। वो जिस मरीज़ के लिए दुआ करता है शफा याब हो जाता है। तुम इससे इस दीन के बारे में पूछना जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते हो। सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं रवाना हो गया और 1 साल तक इस हस्ती के निकलने के इंतज़ार में ठहरा रहा, हत्ता कि वो उस ख़ास रात में निकला। मैंने इसका शाना एक इस्तराबी अमल के तौर पर पकड़ कर कहा, तुम पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्या हनफियत दीन इब्राहीम में है? इसने जवाब दिया, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का ज़माना तुम पाओगे जो इस बैतुल्लाह से ज़हूर फरमाकर इस हरम में ज़ाहिर होगा, दीन हनीफियत के साथ माबूस होगा। हाकिम व बैकी ने हज़रत सलमान फ़ारसी से रवायत की है कि इनसे लोगों ने पूछा, आपको इस्लाम की तरफ मतवज्जो करने में पहले कौन सा वाक़या मुहर्रक हुआ? उन्होंने बताया, राम हरमस में सुकूनत थी। मेरा बाप एक किसान था, वो एक मुअल्लिम के पास जाकर पढ़ता था। मैं मज़ीद हसूल इल्म दानिश के लिए इस मुअल्लिम की सोबत और रहाइश इख्तियार कर ली। मेरा एक बड़ा भाई मुझसे अलग रहता था और मैं कमसन और बेसहारा था।
معلم کی عادت تھی جب اس کی مجلس درس سے شاگرد رخصت ہو جاتے تو اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا تاکہ لوگ جان نہ سکیں۔ پہاڑی پر روزانہ جانے والا یہ استاد اور معلم، ایک روز میں نے اس سے کہا، آپ روزانہ جہاں جاتے ہیں وہاں مجھے لے کر نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا، تم بچے ہو، اندیشہ ہے دوسروں سے کہہ دو گے۔ میں نے کہا، اس کا خوف نہ کیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا، اس پہاڑ پر ایک قوم رہتی ہے جس کی عبادت و تزکیہ کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ لوگ اللہ اور آخرت کو یاد کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم لوگ آتش پرست اور بت پرست ہیں، صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھ کو ان کی خدمت میں لے چلیے۔ عالم استاد نے کہا، اللہ والوں سے اجازت لے لوں۔ پھر عالم نے ان سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ میں عالم کے ساتھ روانہ ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ وہ 6 یا 7 آدمی تھے اور حالت ان کی یہ تھی، کثرت ریاضت و عبادت سے نیم جان، دن میں روزہ اور رات میں قیام۔ غذا کے لیے درختوں کے پتے کھا لیتے۔ ہم ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کچھ انبیاء سابقین علیہم السلام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک پہنچ گئے۔ بتایا کہ اللہ نے انہیں بغیر مرد کے پیدا فرمایا اور اللہ نے ان کو منصب رسالت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا یعنی مردوں کو زندہ اور بیماروں کو شفا دینے والا بنایا، مگر کچھ لوگوں نے ان کے معاملے میں کفر اور بعض نے پیروی اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، اے برخوردار، بے شک سب کا رب ایک ہے، سب کو آخرت درپیش ہے اور سب کا انجام طرفین سے کسی ایک طرف ہوگا، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ جو لوگ آتش کی پرستش کرتے ہیں، لا ریب وہ کفر و ضلالت میں مبتلا ہیں۔ ان سے ان کے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ بیزار ہے اور وہ دین حق سے برگشتہ اور گم کردہ راہ پر ہیں۔ پھر ہم لوٹ آئے، دوسرے دن پھر گئے۔ انہوں نے پھر خطاب کیا اور خوب اچھی طرح ہم کو سمجھایا۔ چنانچہ اب میں مستقلاً ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ مجھ کو ہمہ وقت حاضر پا کر انہوں نے مشفقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اے سلمان، تم ابھی بچے ہو، اتنا زہد و ریاضت نہ کر سکو گے، لہٰذا جو میسر ہو کھاؤ پیو اور عبادت کر کے سو جایا کرو۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کو خبر ہو گئی اور اس نے ان کو جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ میں نے راہبوں سے کہا، وطن چھوڑ سکتا ہوں پر آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ سفر طے کر کے موصل پہنچے، وہاں لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد غار سے ایک شخص نکلا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ سب لوگ ادب و احترام کے جذبات کے ساتھ اس کے روبرو مؤدب تھے کہ اس نے میرے ساتھ راہبوں سے سوال کیا، اب تک تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے سارے حالات بتائے۔ اس نے دریافت کیا، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے میری خوب تعریف کی اور بتایا، پوری طرح ہدایت لیتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا ذکر کیا اور حق تعالیٰ نے ان پر جو اکرام و انعام فرمائے ان کو بیان کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ بعد ازاں سامعین کو نصیحت کی اور کہا، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اسے اپنے لیے لازم کر لو، ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری مخالفت کرے گا۔ اس کے بعد اس نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اب تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ اس نے جواب دیا، اے بچے، تم اتنی برداشت نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ رہ سکو۔ میں اپنے اس غار
से अलावा इतवार के बाहर नहीं आता। मैंने कहा, मैं तुमसे जुदा नहीं होऊंगा। मेरी दोबारा दरख्वास्त पर इसने मुझे साथ ले लिया और गार में दाखिल हो गया। मैंने गार नशीं राहब को सोते और खाते पीते नहीं देखा। वो तमाम वक्त रुकू सजूद में रहता, यहाँ तक कि दूसरा इतवार आ जाता। फिर जब सुबह हुई तो हम निकले। लोग इसके गिर्द जमा हो गए। इसके बाद हस्ब साबक इसने लोगों से खिताब किया। फिर वो अपने गार में चला गया और मैं भी इसके साथ ही चला गया। जब तक अल्लाह ने चाहा मैं इसके साथ रहा। वो हर इतवार को निकलता, लोगों का इज्तिमा होता, फिर वो इनको वाज़ो नसीहत करता। एक इतवार को वो निकला। मामूल के मुताबिक तकरीर करके इसने कहा, ए लोगो, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मेरी हड्डियाँ घुल गई हैं, मेरा वक्त अखीर करीब है। एक अरसे से बैतुल मुक़द्दस की हाज़िरी का इरादा कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं तुमसे जुदा नहीं होऊंगा। चुनाचा एक रोज़ हम दोनों रवाना हुए, हत्ता के बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर इबादत में मशगूल हो गया। वो मुझसे अक्सर बातें करता, कभी कहता, ए सलमान, अल्लाह ताला अनकरीब एक रसूल मबऊस फरमाएगा जिसका नाम अहमद है। वो तहामा जज़ीरा नुमाए अरब जोग्राफियाई तकसीम के एतबार से कई हिस्सों में तकसीम था। इनमें से एक इलाका तहामा कहलाता था। मक्का, मदीना, ताइफ और खैबर इसके मशहूर शहर थे। से ज़ाहिर होगा ये इसकी निशानी ये है कि वो हदिया कबूल करेगा मगर सदका नहीं खाएगा। दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। याद रखो, इसका ज़हूर बहुत नज़दीक है, लेकिन मैं बहुत मुअम्मर और ज़ईफ़ हो गया हूँ, इसलिए ख्याल है कि इस अहद सादत को ना पा सकूँगा। तुम अगर पाओ तो इनकी तस्दीक करना और इत्तबा करना। मैंने सवाल किया, अगर वो इस दीन को जिसकी तालीम व तरबियत आपने मुझे दीन से दी है तर्क करने का हुक्म दे? इसने कहा, हाँ। अगर वो तुम्हें इसका हुक्म दे। इसके वो बैतुल मुक़द्दस के इबादत खाने से बाहर आया। इसके दरवाज़े पर एक मजबूर और लाचार शख्स बैठा था। राहब ने इससे कहा, मुझे अपना हाथ दे। फिर इसने इसका हाथ पकड़कर कहा, कुम बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हो गया, गोया इसे रस्सियों से बांध रखा हो। फिर इसने इसका हाथ छोड़ दिया और तेज़ी से आगे बढ़ गया। हर तरफ से बेपरवाह, किसी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ता गया। इस माजूर और लाचार शख्स ने मुझसे कहा, ए लड़के, मुझ पर कपड़े डाल दे ताकि मैं चला जाऊं। मैंने इस पर कपड़े डाल दिए। इसके बाद मैं तलाश राह में इसके नक्शे कदम पर रवाना हुआ। जब भी लोगों से इसके बारे में पूछा, वो जवाब देते, तेरे आगे जा रहा है। एक मुकाम पर बनी क्लब के सवार मुझे मिले। मैंने राह के बारे में इनसे पूछा। उन्होंने मेरे तर्ज गुफ्तगू से जो भी समझा, बहरहाल एक ऊँट पर अपने पीछे मुझे बिठा लिया और अपने इलाके में ले आए। फिर एक इंसारी खातून ने मुझे ख़रीद लिया और अपने बाग की निगहदाश्त पर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा रौनक अफरोज़ हुए। इसकी खबर मुझे हुई तो मैं बाग से खजूरें लेकर बारगाह नबूवत में हाज़िर हो गया। बहुत लोग मौजूद थे। मैंने खजूरें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसी हैं? मैंने अर्ज़ किया, सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से कहा, खाओ, मगर खुद न खाया। कुछ देर वहाँ क़याम के बाद आया। मैंने बाग से फिर खजूरें ली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचा। असहाब रसूल मौजूद थे। मैंने वो खजूरें जिनको साल देकर गया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कैसी हैं? मैंने अर्ज़ किया, ये हदिया है। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया और सहाबाए किराम अलैहिम अजमाइन ने भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को देखकर मैंने अपने दिल में कहा, ये नबी मऊद
ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب راست و چپ اور پھر پشت مبارک کی طرف ہو گیا۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے۔ جسم پر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت شانوں کے درمیان موجود تھی۔ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور صدق دل کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔